سوچیں ذرا، قدیم شہر بابل، اس شہر کے بیچوں بیچ آسمان سے دو وجود اترتے ہیں، لیکن وہ امن کا پیغام لے کر نہیں آئے تھے، بلکہ وہ انسانیت کی سب سے بڑی آزمائش لے کر آئے تھے۔ ایک ایسی آزمائش جو تاریک طاقت کے سبق کے بھیس میں چھپی تھی۔ یہ سوال یہی تو اس پوری کہانی کا مرکز ہے، اور یہ صرف کوئی پرانی کہانی نہیں ہے، یہ ایک ایسا انتخاب ہے جس کا سامنا ہم سب کو آج بھی کسی نہ کسی شکل میں اپنی زندگی میں کرنا پڑتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر بابل ہی کیوں؟ اس شہر میں ایسا کیا خاص تھا؟ چلے ذرا اس شہر کے ماحول کو سمجھتے ہیں تاکہ ہم اس کہانی کی گہرائی تک پہنچ سکیں۔ دیکھیں، بابل کوئی عام جگہ نہیں تھی۔ وہاں کے لوگ انہیں غیب کی دنیا سے، یعنی جو نظر نہیں آتا، اس سے ایک عجیب سی دلچسپی تھی۔ وہ ہر قیمت پر حقیقت کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے تھے، اور اس کے لیے ان کا سب سے بڑا ہتھیار تھا جادو۔ طاقت کی یہی بھوک تھی جس نے اس آزمائش کے لیے سٹیج تیار کیا۔ اور بالکل اسی ماحول میں اللہ نے دو فرشتوں کو بھیجا، ہاروت اور ماروت کو۔ وہ ایک آزمائش بن کر آئے تھے، ایک ایسی آزمائش جس نے انسان کی کمزوریوں کو سب کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ ان کا مقصد سزا دینا نہیں تھا، بلکہ انسان کو ایک بالکل صاف، واضح انتخاب دینا تھا۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ انتخاب کتنا واضح تھا۔ فرشتوں نے اپنی بات کیسے پہنچائی؟ یہ جو جملہ آپ اس سلائیڈ پر دیکھ رہے ہیں نا، یہ سب سے اہم ہے۔ ہم تو صرف آزمائش ہے، بس تم کفر نہ کرو۔ یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں تھی۔ جو کوئی بھی ان کے پاس آتا وہ سب سے پہلے یہی جملہ سنتا، یعنی خطرہ بالکل سامنے تھا، صاف صاف بتا دیا گیا تھا۔ تو پورا معاملہ کچھ یوں تھا، کوئی شخص جادو سیکھنے کی نیت سے آتا، فرشتے اسے فوراً اپنی سخت وارننگ دیتے، اور پھر فیصلہ اس شخص کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ یہیں سے اس آزمائش کا اصل مقصد سمجھ آتا ہے۔ یہ علم کے بارے میں نہیں تھا، بلکہ اپنی آزاد مرضی سے ایک انتخاب کرنے کے بارے میں تھا، وہ بھی اس کی خوفناک قیمت جاننے کے بعد۔ تو لوگ چاہتے کیا تھے؟ وہ کون سا راز تھا جس کی انہیں سب سے زیادہ خواہش تھی؟ اور یہ خواہش برائی کی فطرت کے بارے میں کیا بتاتی ہے؟ سچ پوچھیں تو یہ اس کہانی کا سب سے حیران کن حصہ ہے۔ یہ ایک نمبر، یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے، یہ اس ایک درخواست کی طرف اشارہ کرتا ہے جو بار بار کی گئی۔ سوچنے کی بات ہے، اتنی ساری طاقتیں حاصل کی جا سکتی تھی، لیکن لوگ بار بار ایک ہی چیز مانگ رہے تھے۔ جی ہاں، دنیا بھر کی دولت یا طاقت نہیں، بلکہ سب سے زیادہ مانگا جانے والا جادو تھا میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنا، رشتوں کو توڑنا۔ یہ بات انسان کی فطرت کے بارے میں ایک بہت ہی پریشان کن حقیقت سامنے لاتی ہے۔ تو یہاں ایک بہت گہرا نقطہ ہے۔ یہ درخواست معمولی نہیں تھی، یہ ایک لازوال سچائی کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ معاشرے کی جو بنیاد ہے، یعنی خاندان، اسے کمزور کرنا ہمیشہ سے شیطانی طاقتوں کا سب سے بڑا ہدف رہا ہے۔ لیکن، اور یہ سب سے اہم سبق ہے، ان تمام طاقتوں کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ کوئی بھی جادو، کوئی بھی طاقت کسی کو اللہ کی اجازت کے بغیر نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آخر میں ایمان کی طاقت ہر چیز پر حاوی ہے۔ اچھا، یہ تو تھی پرانی کہانی۔ سوال یہ ہے کہ آج کے دور میں بابل کی آزمائش کیسی نظر آتی ہے؟ کیا یہ آج بھی موجود ہیں؟ دیکھیں، دونوں میں ایک سیدھا تعلق ہے۔ قدیم دور میں لوگ جادو اور رازوں سے طاقت ڈھونڈتے تھے، آج لوگ شارٹ کٹ اور غلط طریقوں سے وہی طاقت تلاش کرتے ہیں۔ پہلے وہ غیب کی دنیا کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے تھے، آج کل لائف ہیکس اور غیر اخلاقی طریقوں سے فائدہ اٹھانے کا لالچ ہے۔ سوچیں ذرا، سوشل میڈیا پر جھوٹی شہرت یا غلط طریقوں سے پیسہ کمانا، یہ سب اسی پرانی خواہش کی نئی شکلیں ہی تو ہیں۔ تو آخر میں یہ کہانی ہمیں سکھاتی کیا ہے؟ یہی کہ اصل قدر دنیاوی رازوں یا شارٹ کٹس میں نہیں ہے، بلکہ اس سچائی میں ہے جو ہم اپنے دلوں میں رکھتے ہیں۔ ہماری نیت، ہماری ایمانداری، یہی ہماری اصل طاقت ہے۔ تو یہ سوال ہم سب کے لیے ہے۔ جب زندگی میں ہماری آزمائش کا وقت آئے، جب کوئی شارٹ کٹ سامنے ہو، تو اس وقت ہمارے دل میں کون سی سچائی موجود ہوتی ہے؟ کیونکہ بابل کی آزمائش ہر دور میں دہرائی جاتی ہے، اور ہمارا انتخاب ہی بتاتا ہے کہ ہم اصل میں کون ہیں۔